ہمارے ملک میں کچھ نافرمانی کی باتیں بہت چلتی ہیں، اسپیشلی گھریلو لائف میں۔ تو نافرمانی بات یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی ہو، یا بہت ڈاڑا ہو، یا بہت گالم گلوچ کرنے والا ہو، یا بہت شریف ہو، ٹھیک ہے جی، تو آگے اس کی جو اولاد ہے، یا تو اس کی شرافت سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں، یا اس کی جو ڈاڑا پن ہے وہ ان کو بغاوت پہ اکسا دیتا ہے یا مجبور کر دیتا ہے۔ ہر انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، سوچ آ جاتی ہے، شعور ہو جاتا ہے، تو دیکھیں نا، بچپن میں آپ بچوں کو ڈانٹتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، تھوڑی دیر بعد وہ سب کچھ بھول کے آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے۔ لیکن جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور یا تعلیمی نالج آ جاتا ہے ان میں، انٹل دا ایج آف 10 12 14، تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو ان کی سیلف رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے گفتگو کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، ان کے لیے بہتری کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا ہمارے ملک میں پرابلم چل رہا ہے کہ خود اپنی غلطی تو دیکھتا کوئی نہیں ہے، دوسرے کو کہتے ہیں نافرمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کو موقع نہ دیں نا نافرمانی کرنے کا، آپ اسے کیوں اکسا رہے ہیں؟ جس بات سے اس کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہوتی ہے، تو آپ اس کو کیوں اکساتے ہیں؟ جس بات سے اس انسان کی، اس بچے کی، اس کا یا اس جوان کی، اس جو جو اس کا جوانی گرم خون ہوتا ہے، جوش والا سیٹ اپ ہوتا ہے، انسان جو ہے برداشت نہیں کرتا ہے، قوت برداشت کم ہوتی ہے جوانی میں۔ سو آپ کو ان بچوں کو کے جو جذبات ہیں، سوچ ہے، جو ان کی وہ جوش پانا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے کنورسیشن کرنی چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ تو اور بچوں کو بھی ایک بیلنس قائم رکھنا چاہیے۔ پیرنٹس اور بچوں کی لائف میں ایک بیلنس قائم رہنا چاہیے۔ وہ کون سا بیلنس ہے کہ نہ بچے پیرنٹس کی ڈاڑے پن کی وجہ سے اتنے سہم جائیں کہ وہ کوئی سچ بات یا بہتر بات بھی نہ کر سکیں، اور نہ ہی ان کی نرمی سے اتنے خراب ہو جائیں کہ وہ پیرنٹس کی گستاخی پہ آ جائیں۔ تو یہ ایک کاؤنسلنگ کا سسٹم ہے، ایک تربیت کا سسٹم ہے جو ہماری نیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں ایک جو سیٹ اپ چلا آ رہا ہے کہ اسلام کے حوالے سے کچھ چیزیں مس گائڈ یا مس یوز کی جاتی ہیں۔ یہاں والدین کی نافرمانی نہ کرو، والدین کی تابع داری کرو کے چکر میں بہت سے جو پازیٹیو کام ہیں وہ رک جاتے ہیں، بہت سے جو بہتری والے کام ہیں وہ رک جاتے ہیں، بہت سے جو انسان کی سوچ جو کسی کے کام آ سکے وہ سیٹ اپ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بچے جو ہے وہ دبک جاتے ہیں پیرنٹس کی جو ڈانٹ پن ہوتا ہے یا سختی ہوتی ہے، وہ کوئی اپنی اچھی بات نہیں کہہ سکتے، نہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیرنٹس بہت نرمی اختیار کریں تو بچے اتنے وہ ہو جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول کے وہ کام کرتے ہیں جو ان کی اپنی سوچ انہیں ٹھیک بتاتی ہے، آبزرو کر کے۔ یعنی کہ اٹ مینس کہ اگر وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اگر پیرنٹس اتنے نرم ہوں گے کہ وہ بچوں پہ اتنا کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے یا پریشر نہیں رکھ سکیں گے کہ جو ڈراماز میں نیگیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے، اگر وہ بچے اس کو اڈاپٹ کر لیں گے تو یہ پیرنٹس کی نرمی کا ایک ناجائز فائدہ ہو جاتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے غلط کام کو اڈاپٹ کر کے، ایبزارب کر کے اسی کو پھر پریکٹیکل میں کنوے کرتے ہیں، آگے ڈیلیور کرتے ہیں، یا ان پہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سوچ سمجھ کی بات ہے کہ کیسے ہم کو اپنے ملک کا سرف یا اپنی نیشن کی تربیت بیسٹ طریقے سے آگے کرنا ہوگی، پیرنٹس کے حوالے سے بھی، اور ٹیچنگ کے حوالے سے بھی، اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی۔ اور یہ جو ہوتا ہے کہ انسان کی جو عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، اس کو گالیاں گلوچ، یہ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی چیز درست ہے تو آپ کا اونچی آواز یا آپ کی غصہ یا آپ کی بلا وجہ کی تنقید اس درست بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی، اور نہ اس غلط بات کو یا نہ اس صحیح بات کو آپ کے اس غلط ایکشن کے ری ایکشن میں دبایا جا سکتا ہے۔ درست بات درست ہی رہتی ہے۔ لیکن ایک بات سوچنے والی ہوتی ہے کہ جس بات سے ساری دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہو، ساری قوم کا، سارے ملک کا، ساری نیشن کا، ساری امت کا، وہ اچھی بات روکی کیوں جائے؟ آپ کے اس یعنی کہ جو آپ کا جو
दूसरों को गुलाम रखने वाली सोच होती है या प्रेशराइज्ड रख के कंट्रोल करने वाली सोच होती है। ये चीज़ हम बीइंग अ नेशन हमें कमज़ोर करती गई है। देखिए ना, यूरोप में, अमेरिका में जो बच्चे अ, पेरेंट्स जिन पे फुल तवज्जो देते हैं, उनको दोस्ती के साथ रखते हैं, उनको ना ज़्यादा सख्ती करते हैं, ना ज़्यादा नरमी करते हैं, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखते हुए उनकी प्रीचिंग करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनकी एजुकेशन का सेटअप बनाते हैं, तो उन बच्चों की जो जो जब वो 17 15 17 की एज को पहुंचते हैं, तो वो एक बड़ा एक अच्छा सा उनका एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। ठीक है जी, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, उनमें जो है वो विल पावर पैदा हो जाती है, यानी कि उनकी लाइफ बेहतरी की तरफ आ जाती है। और हमारे यहाँ वालदेन के सामने ऊंची आवाज़ से बात नहीं करो, वालदेन के सामने ये ना करो, वालदेन की नाफरमानी ना करो, वालदेन के साथ ना करो, वालदेन के साथ ये ना करो, वो ना करो। ठीक है जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डिसरिस्पेक्ट करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इलीगल काम करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है वो इनबैलेंस ले आएँ उस रिलेशनशिप में जो आपका और आपके पेरेंट्स के दरमियान कायम है। लेकिन पेरेंट्स की जानिब से भी ये सोचा जाना चाहिए कि हम अपने बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखें जो हो गए हैं, आज बलोगत की एज को पहुँच गए हैं। ठीक है, या उनमें तालीमी नॉलेज आ गया है, और या उनमें तालीमी नॉलेज नहीं है तब भी एटलीस्ट औलाद, बच्चे, ख़वाह पूरी सोसाइटी के बच्चे हों, उनको उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी जानी चाहिए, उनकी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए बात की जानी चाहिए। तो इस तरह बेहतरी आएगी। लेकिन ये जो क्रिटिसाइज़ करके खामखा की जो कन्वर्सेशन करके या